اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، میں نے پچھلی جمعہ آپ حضرات کے سامنے حسد سے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں اور وقت ختم ہونے کی وجہ سے چند باتیں رہ گئی تھیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی جمعہ اس کو پورا کروں گا۔ حاضرین گرامی، حسد کی 3 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ایسی ہے جو پسندیدہ ہے، مستحب ہے، اور حسد کی ایک قسم پسندیدہ اور مستحب تو نہیں لیکن جائز ہے، اور حسد کی ایک وہ قسم ہے جو حرام ہے اور ناجائز ہے۔ بات واضح ہو گئی کہ 3 قسمیں ہیں حسد کی، ایک تو مستحب اور پسندیدہ، دوسری جائز، اور تیسری قسم ناجائز اور حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین، حسد کی گنجائش نہیں ہے مگر 2 لوگوں کے بارے میں حسد کر سکتے ہیں۔ اسی کو میں نے جو کہا کہ وہ حسد مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ ان میں آپ حسد کر سکتے ہیں، یعنی ان پر رشک کر سکتے ہیں، اور ایسی آپ تمنا بھی کر سکتے ہیں کہ جو چیز انہیں عطا ہوئی ہمیں مل جائے اور ہم بھی ویسے بن جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک وہ آدمی رجل آتاہ اللہ مالا، وہ شخص جس کو اللہ پاک نے مال عطا کیا ہو، صاحب ثروت بنایا ہو، اور اللہ نے مال بھی دیا اور مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی۔ مالدار بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو مالدار جس کو اللہ دولت دے، مالداری عطا کرے، صاحب ثروت بنائے، اللہ پاک اس کے اوپر اپنے نعمتوں کے دروازے کھول دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانیاں سہولتیں عطا کی ہوں، گھر بھی ہے، سواری بھی ہے، اچھے لباس بھی ہیں، اچھی چیزیں بھی ہیں، اللہ پاک نے خوب اسے مال عطا کیا ہو، لیکن دل ایسا کہ کسی کو دوسروں کو دینے تو دور کی بات ہے، اپنوں کو بھی وہ نہیں دیتا۔ مال ہے لیکن خرچ کرنا، دوسروں پر خرچ کرنا، مسجدوں پر خرچ کرنا، مدرسوں پر خرچ کرنا، یتیموں کا سہارا بننا، بیواؤں کا آسرا بننا اسے پسند نہیں، اور اسے یہ ڈر ستائے کہ اگر میں اپنا مال وہاں خرچ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا، میں کیوں نہیں دوں، مجھے اللہ نے مال دیا، میں نے محنت سے مال کمایا، میں کیوں خرچ کروں۔ جو سوچ قارون کی تھی وہ سوچ اللہ نے اسے مال دیا، خوب دولت سے نوازا، خزانے عطا کیے، لیکن دوسروں پر خرچ کرنا اسے ناگوار تھا، ناپسندیدہ تھا۔ تو ایک وہ مالدار جسے کوئی تعریف کے وہ قابل ہی نہیں، مال تو ملے لیکن مال صحیح جگہ پر خرچ کرنا نہ آئے تو وہ قابل تعریف نہیں۔
ایک دوسرا وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہو، دولت عطا کی ہو، لیکن وہ اپنے مال سے، اپنی دولت سے دوسروں کا بھلا چاہے، خیر خواہی چاہے، دوسروں پر خرچ کرنے کی تمنا کرے، یتیموں کی کفالت کرے، بیواؤں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں میں اپنے مال کو بانٹے اور تقسیم کرے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، جیتے جی آخرت کے لیے کھیتی کرے، اپنے مال کو ایسی جگہ لگائے کہ دنیا میں رہے تو بھی اجر ملے اور دنیا سے چلا جائے تو بھی اسے آخرت میں اجر، قبر میں اسے ثواب ملتا رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان کی موت کے ساتھ اس کے عمل کا رشتہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، نماز ادا نہیں کر سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ ڈھیر سارا مال جو اس کے پاس ہے اب وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ اب وہ مال اس کی موت کے ساتھ ہی اس کا نہ رہا، وہ مال اس کے وارثین کا، اس کی بیوی کا، اس کے بیٹوں کا، اس کی بیٹیوں کا، اس کے ماں باپ کا، اس کے وارثین کا وہ مال بن جائے گا، اس کا وہ مال نہیں رہے گا، وہ مالک نہیں رہے گا۔ تو موت کے ساتھ نہ بدنی عبادت، نہ زبانی عبادت، نہ مالی عبادت، انقطع عنہ عملہ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں، تین اعمال ایسے ہیں بندہ دنیا سے گزر جائے تو بھی ان اعمال کا، ان نیکیوں کا رشتہ اور تعلق اس مرنے والے انسان سے نہیں ٹوٹتا۔ ایک یہ کہ اس نے اپنا مال ایسی جگہ لگایا جو ایک جاری رہنے والا کام ہو، ہمیشہ وہ چلنے والا صدقہ ہو، مثال کے طور پر پانی کی سبیل بنائی، انتظام کر دیا، یہ جائے رہے نہ رہے یہ کام تو چلتا رہے گا، مدرسہ بنا دیا، یہ رہے نہ رہے کام تو چلتا رہے گا، مسجد تعمیر کر دی، اب وہ رہے نہ رہے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، واعظ و نصیحت کریں گے، سنیں گے، تو اس طرح سے اس کا یہ عمل اس کے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی اجر کا، ثواب کا، نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ نے مال بھی دیا ہو اور اسے نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسی مبارک ہستی ہے کہ اس پر رش کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے۔ یہاں حسد کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی نعمت چھن جائے مجھے مل جائے، یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے جو دولت دی اور اسے اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی، مجھے بھی اللہ مال دے، مجھے بھی اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ یہاں یہ مطلب ہے کہ اس آدمی پر انسان رشک کر سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اللہ پاک نے کسی کو علم عطا کیا ہو، صاحب علم ہو، علم نافع سے مالا مال ہو، وہ اپنے علم سے صحیح فیصلے بھی کرتا ہے، ایسی حکمت عطا کی فیصلے بھی صحیح کرتا ہے اور اسے دوسروں کو تعلیم بھی دیتا ہے، تو یہ جو عالم ہے ایسا علم والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی رش کرنا جائز ہے کہ ایسی علم کی دولت مجھے بھی ملے اور ایسے علم پر میں بھی عمل کروں، دوسروں کو بھی وہ علم سکھاؤں، علم نافع والا بنوں۔ تو اس طرح سے رش کرنا اور حسد کرنا، غبطہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں رش کرنا، حسد کرنا جائز ہے۔ اور حسد کا وہ عام معنی نہیں جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں، حسد جیسے ہی کسی کو مال مل گیا، دولت مل گئی، عہدہ مل گیا، جلن شروع، کیوں اسے وہ عہدہ ملا، کیوں اسے وہ مال ملا، کیوں وہ صاحب علم ہو گیا، وہ نہیں ہونا تھا، میں بننا تھا۔ یہ جو حسد کا ہے اس کی تو کسی صورت میں کبھی بھی یہ چیز جائز نہیں ہو سکتی۔ تو ایک میں نے حسد کی قسم بیان کی کہ وہ حسد پسندیدہ
یہی حسد جس کو رسول اللہ نے بیان کیا، علم والا جو علم صحیح دوسروں کو سکھا رہا ہے، مال والا جو دوسروں کے کام آ رہا ہے، ان دونوں پر رشک کیا جا سکتا ہے اور حسد کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری قسم جو میں نے حسد کی بیان کی کہ وہ جائز ہے، پسندیدہ تو نہیں، جائز ہے۔ وہ ایک مثال کے طور پر آپ نے کہیں اچھا گھر دیکھ لیا، آپ نے تمنا کی کاش ایسا گھر مجھے بھی ملتا، دل میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ وہ گھر اس سے چھن جائے جو ابھی اس گھر کا مالک ہے، یہ خیال تو نہیں آیا، لیکن تمنا یہ ہے میں بھی ایسا گھر حاصل کروں۔ کسی کی کار دیکھی، دل میں خیال آیا کہ ایسی کار مجھے بھی مل جائے، کوئی اور دوسرے عہدے پر فائز ہوا، دل میں خیال آیا کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، ایسی چیز مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ یہ جو حسد ہے اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، آدمی تمنا کر سکتا ہے۔ آپ تھوڑا فرق کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ایک تمنا یہ کہ اس کی دولت اس کے پاس نہ رہے، مجھے مل جائے، اسے کیوں ملی، مجھے ملنا تھا۔ جو عام طور پر ہمارے درمیان یہ حسد کی کیفیت پائی جاتی ہے، لوگ حسد کی وجہ سے ایک دوسرے پر جادو کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بازار میں آپ غور کریں، دکانوں کے سامنے کیسی کیسی چیزیں لوگ لا کر پھینکتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اس طرح کے کاموں سے ان کا کام بن جائے گا، ان کو فائدہ ہوگا، سامنے والے کا نقصان ہوگا۔ یہ کیسی انسان کی سوچ کہ مجھے ملے نہ ملے اس کو تو وہ چیز نہیں ملنا چاہیے، یہ عہدہ مجھے ملے نہ ملے، میرے دوست کو یہ عہدہ نہ ملے، مجھے اتنی دولت ملے کہ نہ ملے، میرا بھائی دولت مند نہ ہو، یہ حسد تو کبھی جائز نہیں۔ میں جو آپ کے سامنے جائز حسد کی صورت بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ اسے مال و دولت سے اللہ نے نوازا ہے، دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے بھی ایسی دولت مل جائے، مجھے بھی ایسا مال مل جائے، تو اس کو علماء نے کہا کہ یہ جائز ہے، یہ کہ اس کے لیے زوال کا، اس سے چھن جانے کی دل میں نیت کیے بغیر، دل میں جلے بغیر، خود کے لیے وہ مال ملے، خود کے لیے بھی ایسی دولت ملے، خود کے لیے بھی ایسا گھر ملے، خود کے لیے بھی ایسی سواری ملے، خود کے لیے بھی ایسی پراپرٹی ملے۔ اگر یہ دل میں آدمی کر رہا ہے، ایسا دل میں اس کے خیال آ رہا ہے، تو علماء نے بتایا کہ یہ تو پسندیدہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جائز ہے، مستحب تو نہیں ہے پھر بھی جائز ہے۔ دو قسم میں نے بیان کی۔ تیسری قسم حسد کی جو ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یجتمع فی جوف قلب مؤمن، کسی ایمان والے کے دل میں لا یجتمع فی جوف عبد مؤمن، کسی مومن بندے کے دل میں دو چیزیں ایک وقت جمع نہیں ہو سکتی ہیں، بہت ہی ڈرنے کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا الحسد والایمان، حسد بھی ہو ایمان بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہو وہ کسی پر حسد نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، کیونکہ حسد کو آدمی پالے اس کی وجہ سے اس کی نماز جیسی عبادت کی نیکیاں وہ حسد کھا جاتا ہے، اور روزے جیسی عبادت کی نیکیوں کو اس کا حسد زائل کر دیتا ہے۔ دوسرے کاموں کی جس پر اسے نیکیاں ملی، اجر و ثواب ملا، دل میں حسد کو پال رہا ہے تو وہ حسد اس کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضور نے تشبیہ دی، جس طرح سے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اسی طرح نیکیوں کو یہ حسد کی آگ جلا کر رکھ دے گی۔ اس لیے ایمان والو، آپ
آپس میں نہ بغض رکھو، نہ عداوت رکھو، اور نہ ہی ایک دوسرے پر جلن کا، حسد کا اپنے دل میں کوئی ایسا برا خیال پیدا کرو جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائیں، جس کی وجہ سے ثواب اکارت ہو جائے۔ انسان کبھی ایسا سمجھتا ہے میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، وہ نیکی کا کام کر رہا ہے، لیکن اس کی نیکی برباد ہو رہی ہے، اسے سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے پیغمبر کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، اپنے ثواب کو اکارت نہ کرو۔ بہت سی مرتبہ بندے مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے پیچھے ایسے اسباب اس سے جڑے ہوتے ہیں، باوجود نیک کام کرتے ہوئے اس کی نیکی کو وہ خود ضائع کر رہا ہوتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بے شعوری میں عمل ضائع ہو جائے گا، بے حسی میں ثواب اکارت چلا جائے گا، وہ لاشعوری میں نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اسے اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد سے منع فرمایا۔ حسد، کینہ اور بغض دل میں جو بندہ پالتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک مسلسل انہوں نے خدمت کی، حضور نے ان سے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بڑے پیار سے نصیحت فرمائی، اور حضرت انس کے واسطے سے آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ایک امت کو یہ نصیحت فرمائی، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسیا، ان قدرت ان تصبح وتمسیا وليس في قلبك غش لاحد فافعل، اے پیارے بیٹے، اگر تو اس بات کی طاقت اور قدرت رکھے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، اس حال میں تو صبح کرے، اس حال میں تو شام کرے، ایسے تو اگر دن رات گزارنے کی تیرے اندر طاقت ہے، تجھے قدرت ہے، تو ایسے دن رات گزار، ایسی صبح کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ رہے، تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کھپٹ نہ رہے، ایسی حالت میں تو شام کرے تو ففعل، تو یہ ضرور ایسے کیا کر۔ آگے حضور نے فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، پیارے بیٹے یہ میری عظیم سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک بات کی وصیت کی، نصیحت فرمائی، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور پھر آگے فرمایا وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت کا احیاء کیا، فَقَدْ أَحَبَّنِي، اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ ہر کوئی آج اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دم بھرتا ہے، غلامی کا دم بھرتا ہے، اور محبت رسول کے نعرے لگاتا ہے، عشق نبی کے دعوے کرتا ہے۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے تو اپنے دل کو صاف رکھو، اپنے دل کو کینے سے، حسد سے، جلن سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھو، دل پاک رہے گا، اللہ کے نبی سے گویا بندہ محبت کر رہا ہے، امتی غلام اپنے آقا سے سچی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ دل کو اگر حسد سے معمور کر لیا، بھر لیا، بغض اس میں بھر لیا، نفرتوں کو اس میں کوٹ کوٹ کر رکھ لیا، اور
اور پھر سمجھا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا وارث ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں رسول اللہ سے عشق کرنے والا ہوں۔ زبان کا یہ جھوٹا دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے عمل سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی واسطہ نہیں، حقیقت سے یہ کوسوں دور ہے، بناوٹ کی زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ دل میں بغض و عداوت کو یہ پال رہا ہے، نفرت کو پال رہا ہے، جلن اور کینہ اور حسد کو یہ بھرے ہوئے ہے، اور پھر زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والا ہوں۔ تو اس لیے میرے دوستو، تو حضور نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی، اور رسول اللہ سے محبت کا صلہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ومن احبنی، جو مجھ سے محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے آپ کا مقام تو اونچا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جنت کا نظام دنیا کے نظام سے ہماری سوچ سے والا تر بنائے ہیں۔ انبیاء اپنے اونچے مقام پر ہوں گے، اور امام الانبیاء کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، اور ہم جیسے غلام ادنا امتی جنت میں رسول اللہ کی شفاعت سے داخل ہو۔ اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کے نبی کی شفاعت پائیں اور جنت میں داخل ہونے کے مستحق بن جائیں۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا مقام اونچا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی وہاں کا نظام پردوں کو ہٹا کر ایسا بنائے گا، بندہ یوں فیل کرے گا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ موجود ہے۔ جس طرح جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جنت میں اللہ کا دیدار بندے مومن کرے گا۔ اپنی جگہ سے کوئی نیچے مقام میں ہوگا، کسی کا درجہ الگ ہوگا، کسی کا اونچا درجہ ہوگا، لیکن دیدار الہی کا وہ منظر اس طرح سے ہوگا کہ سب اپنی طرف سے اپنی جگہ بیٹھ کر اطمینان سے اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا نظام ہی دنیا کے نظام سے ہٹ کر بنایا ہے۔ جو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرے گا، آپ کی سنتوں کو زندہ کر کے آپ کی عظیم سنت دل میں کینہ کھپٹ اسے دور کر کے جو زندگی گزارے گا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس قائم تھی۔ آپ نے مجلس کے دوران ارشاد فرمایا اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے اس دروازے کو دیکھے کہ یہاں سے جنتی داخل ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی نظریں جما لی، اتنے میں ایک کمزور صحابی ہاتھ میں چپل لیے وہ مسجد کی طرف بڑھ رہے تھے، اور وہی صحابی اندر بھی داخل ہوئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسی مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا میں اتنی نمازیں پڑھنے والا، رات کو تہجد کی ادائیگی کرنے والا، دن میں روزے رکھنے والا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والا، لیکن ان کو شوق بڑا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ان کا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ پھر اس کے بعد اگلا دن ہوا، رسول اللہ کی مجلس قائم تھی۔ اس مجلس میں رسول اللہ نے دوسرے دن بھی ارشاد فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس دروازے کی طرف دیکھے، ابھی جنتی یہاں سے داخل ہوگا۔ ان کو صحابہ کو اور تجسس ہوا، پھر دیکھنے لگے آج کون سا انسان ہوگا، کون سے صحابی ہوں گے جو اس دروازے سے داخل ہوں گے جسے رسول اللہ نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ صحابہ نے انتظار کیا، دیکھا وہی صحابی
صحابی جو کل اس دروازے سے آئے تھے اس دن بھی وہی صحابی داخل ہوئے. صحابہ کرام کو تعجب ہوا. تیسرے دن رسول اللہ کی مجلس قائم تھی. صحابہ کرام دین سیکھنے، علم حاصل کرنے، نماز سیکھنے، قرآن سیکھنے اور روزے کے احکام سیکھنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے مسائل رکھ کر اس کا حل معلوم کرنے کے لیے مسجد میں صحابہ کرام جمع ہوتے. آج مسلمان دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں، علم دین حاصل کرنے کو تیار نہیں. ہمارے زیادہ اوقات دنیا سیکھنے، دنیا کمانے، دنیا جمانے، دنیا بکنے، دنیا خریدنے، دنیا بیچنے میں گزرتے ہیں، لیکن دین سیکھنے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اگر کبھی بھولے سے مسجد پہنچ بھی جائے تو ہمیں ادھر ادھر کی لگی رہتی ہے، سوچ ہماری کہیں کی رہتی ہے، خیال دکان کا، فکریں مکان کی، کھانے کی اور دیگر پروگراموں کی. دین کی بات کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے رسول کی بات کوئی پرواہ نہیں، ادھر توجہ نہیں، ہماری توجہ کہیں اور رہتی ہے. آپ ذرا غور کریں، آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ابھی لوگ اطمینان سے تشریف لا رہے ہیں. آپ غور کریں، جمعہ کے خطبے کے لیے امام خطیب ممبر پر چڑھے تب بھی کچھ لوگ آتے ہیں اطمینان سے باہر، کوئی موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہاں بیٹھ کر بات کرتا ہے. اسے خیال ہی نہ رہا کہ وہ کہاں آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا ہے. لیکن یہاں آنے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر اکثر جمعہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ تاخیر سے بھی آتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کوئی موبائل میں، کوئی آپس میں بات چیت، کوئی کھڑے کھڑے ادھر ادھر دیکھ کر گزار دیتے ہیں. میرے بھائیوں، کیا ہماری حالت بن چکی ہے؟ ہم نے اپنے دین کی عزت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے شریعت کی عزت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نمازوں کی عزت عظمت رکھنا چھوڑ دیا، ہم نے ادب کرنا چھوڑ دیا. تو پھر کون ہمیں سڑکوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا گوارا کرے گا؟ کون ہمیں نماز کو آتے ہوئے دیکھنا گوارا کرے گا؟ ہم نے خود اپنی عزت اپنے آپ نکالی ہے، ہم نے بے ادبی کی ہے، تو پھر دوسروں سے ہمیں کیا گیلا ہے؟ میرے بھائیوں، جو لوگ سڑکوں پر نماز پڑھتے ہیں، خدا را آپ سے گزارش ہے کہ آپ سڑکوں پر نماز نہ پڑھیں. کیوں آپ پڑھتے ہیں؟ مسجدیں ہیں، جاؤ مسجد میں نماز ادا کرو. اگر وقت ہونے کا اندیشہ ہے آپ اشارے سے نماز پڑھ لو، اس وقت کی فرض بعد میں پھر گھر جا کر آپ قضا پڑھ لو. کیوں آپ کی وجہ سے آپ ماحول کو خراب کرنے کے لیے لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کب مسلمان کا کوئی کام ملے گا، اس کو تماشا بنایا جائے، اس کو پبلکلی لایا جائے، بدنام کیا جائے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس کا ہم موقع دیں؟ گھر میں نماز ادا کریں، مسجدوں میں نماز ادا کریں. میں نمازیوں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، آپ میری باتوں کو غلط نہ سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو انتظار ہے کہ مسلمان کوئی کام کرے اس کو اچھالنے کے لیے، ان کو انتظار رہتا ہے، اسی کو وہ بنا اچھال کر پیش کرتے ہیں. حالانکہ ان کے کتنے پوجے پاٹ، کتنی خرابیاں واہیات بھی، بیجا بھی سڑکوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں گورنمنٹ کی جگہ میں، لوگوں کی دوسروں کی جگہ میں ان کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتنی خرابیاں وہ معاشرے میں پھیلا رہے ہیں. باوجود اس کے ان کو انتظار رہتا ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری مسجدوں تو بڑی ہیں، وسیع ہیں، کشادہ ہیں، آپ ان میں نماز اطمینان سے ادا کر سکتے ہیں. ہماری مسجدیں جمعہ میں بھی مشکل سے فلو رہی ہے، دیگر نمازوں کے موقع پر مسجدوں کا حال کیا؟ فجر کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی، کسی مسجد میں 2 لوگ، کسی میں 3 آدمی، کسی میں 5، کسی میں 10، 20، 30، اور مسلمانوں کے گھر پورے محلے میں ہیں، بڑی بڑی 3-3، 4-4 افٹیر کی بلڈنگیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے مکانات بھی ہیں. کتنے لوگ رہتے ہیں، کیا رات میں ان کو جو نیند آئی موت کے منہ میں چلے گئے، ان کو سمجھ میں نہیں آیا، نماز یاد نہیں آئی؟ کیا مؤذن نے انہیں اذان دے کر مسجد نہیں بلایا؟ ظہر کی
نماز دکانوں میں، آفسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، کہاں کہاں وقت گزارتے ہیں، شادی محلوں میں، اور نہ جانے کہاں کہاں وقت گزرتا ہے، تب تمہیں ظہر کی نماز یاد نہیں آئی؟ کیا مؤذن نے تمہیں اذان دے کر نہیں بلایا؟ عصر میں نہیں بلایا، مغرب میں نہیں بلایا، عشاء میں نہیں بلایا؟ کہاں چلے جاتے ہیں مصلی، کہاں جاتے ہیں مسلمان؟ کیا نماز کے وقت کوئی سانپ انہیں سونگھ لیتا ہے، یا انہیں موت آ جاتی ہے، یا ان کا ایمان ان کے جسم کو، ان کے آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے؟ میرے بھائیو، ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ اللہ جو تمہیں گھر میں آرام سے سلا رہا ہے، اسی گھر میں تمہیں موت کے اسی لمحے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ جس دکان میں بیٹھ کر تم کاروبار کر رہے ہو اور مسجد کا رخ نہیں کر رہے ہو، اسی دکان کو تمہاری قبر بھی بنا سکتا ہے۔ وہ خدا جس خوشی کے میلے میں تم خوشیاں منا رہے ہو، نماز کو چھوڑ کر وہاں ہو، اسی خوشی کے میلے کو تمہارے لیے غم کا میدان بھی بنا سکتا ہے۔ وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتی، ڈرو اللہ سے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر زندگی تقوی پرہیزگاری کی ہوگی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، موت اس حال میں آئے گی کہ تم ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اللہ سے ملو گے، ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ رسول اللہ سے ملو گے، ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ صحابہ سے ملو گے، ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ شہداء سے ملو گے، ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ صدیقین سے ملو گے، ان کا سامنا کرو گے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کے بعد میں اللہ پاک کے مقام عطا فرماتے۔ اور ہماری زندگیوں میں نہ نماز ہے، نہ دیگر عبادتیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، صحابہ کو تجسس تھا، کیا ان کا عمل، کون سی نیکی جس کو بنیاد بنا کر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، جنتی کو دیکھنا چاہو تو دیکھ لو۔ تیسرے دن بھی رسول اکرم کی مجلس منعقد تھی، صحابہ اکرام کا سیکھنا سکھانا، آپ سے مسائل معلوم کرنے کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ لے کہ ابھی اس دروازے سے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پھر اپنی نظریں لگائیں، انتظار کیا، دیکھا تو وہی صاحب جو پہلے دن آئے، وہی صاحب جو دوسرے دن آئے، تیسرے دن بھی تشریف لائے۔ اس مجلس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں خیال آیا، چلو معلوم تو کروں کہ ان کا کون سا عمل ہے، ان کی کون سی ایسی نیکی ہے۔ ورنہ عام صحابہ نماز بھی پڑھتے ہیں، دیگر عبادت بھی کرتے ہیں، سیکھنا سکھانا بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، درود و استغفار بھی ہے، مال راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہے، ساری یہ چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جنت کی بشارت دی، کوئی اسپیشل ان کا کام ہوگا، خصوصی ان کا عمل ہوگا، کوئی خاص نیکی ہوگی۔ تجسس اس کو معلوم کرنے کے لیے نکلے، ان سے ملاقات کی، گزارش کی کہ اے بزرگ، میں آپ کے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ مدینہ منورہ کے لوگ سادہ دل، زمانہ رسول اکرم کا، آپ کی تربیت یافتہ لوگ، مہمان نواز، ایسی مہمان نوازی کرنے والے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانے والے، بہانہ بنا کر بتی، چراغ کی بتی بجھا کر خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھلانے والے، خود پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانے والے، خود بھوکے رہ کر نبی کا گھرانہ آنے والے مسکین کو کھلانے والا، خود بھی بھوکے رہ کر یتیموں کے روٹی کا انتظام کرنے والے، خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو کھلانے والے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے، خود محتاج، خود بھوکے، خود اس کے
مشتہی باوجود اس کے یتیم کو کبھی کھلا دیا. دوسرے دن کوئی قیدی آیا, اسے دوسرے دن مسکین آیا, اسے کھلا دیا. پھر قیدی آیا تیسرے دن, اسے کھلا دیا. اور تینوں دن گھر میں نبی کے گھرانے میں فاقے سے گزار دیا. یہ وہ صحابہ کرام تھے, جیسے ہی گزارش کی قبول کر لیا. چلے بھائی آپ میرے مہمان بنے. انہوں نے رات میں عشاء کی نماز ادا کی اور ان کے ساتھ گھر چلے گئے. جو کچھ ان کے مقدر میں تھا وہ انہوں نے کھایا پیا. اس کے بعد میں آرام کرنے کا وقت آیا. یہ صحابی حضرت عبداللہ انتظار میں ہے. انہوں نے بھی سونے کا بہانہ کر کے, نیند کا بہانہ کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا سونے کی طرح. انہوں نے ایکٹنگ کی. انتظار تھا دیکھیں کہ کیا یہ عمل کر رہے ہیں. ان کے دل میں خیال تھا شاید یہ اب جاگ جائیں گے اور مجھے سلا کر وضو کریں گے, نماز پڑھیں گے اور کھڑے ہو کر خوب اللہ کے کلام کی تلاوت کریں گے, خوب قرآن پاک پڑھیں گے, اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے, روئیں گے, گڑ گڑائیں گے. یہ ان کا انتظار تھا. وہ اسی چاہ میں, انتظار میں ان کی اپنی کمبل سے سوراخ کی طرح شکل بنا کر انتظار کر رہے ہیں. اب اٹھیں گے, تب اٹھیں گے. ان کی حیرانی کی انتہا اپنے عروج کو پہنچ رہی ہے. گھنٹے گزر رہے ہیں لیکن وہ صحابی آرام سے سو رہے ہیں. اور جب آنکھ کھلتی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کروٹ بدل جاتے ہیں. پھر جب آنکھ کھلتی اللہ اکبر کہتے اور کروٹ بدل جاتے. رات ہو گئی. ایسا وہ نیند سے سو گئے کہ انہوں نے تہجد کو بھی نہیں اٹھے. اور جب فجر کی اذان ہوئی فجر کے لیے اٹھے. ان کو تعجب ہوا. پھر یہ سمجھے شاید ہو سکتا ہے کہ آج جو دن گزرا بڑی محنت کی ہو, وہ مزدوری کی ہو, کام کیا ہو اور کئی راتوں کی نیند نہ ہو, اس لیے تھکن کی وجہ سے رات سو کر گزار لیے ہو. چلو اگلی رات دیکھتے ہیں کہ یہ کیا عمل کرتے ہیں. پھر دوسرا دن ہوا, اگلی رات آئی, پھر رات قیام کر رہے ہیں. انتظار ہے کون سا وہ عمل ہے جس پر حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی تاکہ وہ عمل میری زندگی میں بھی میں اپنا لوں, میں بھی ویسا کام کرنے والا بن جاؤں. انتظار کر رہے ہیں. وہ رات بھی دیکھتے دیکھتے گزر گئی. فجر کی اذان کو اٹھے, نماز ادا کی. انہوں نے سمجھا ہو سکتا ہے کہ تھکن بہت زیادہ ہو, جیسے آدمی 15 دن کے 20 دن کے مہینے کے سفر کو جائے اور واپس آئے, اتنی تھکن ہوتی ہے. سفر میں بھی نیند, بیٹھے بیٹھے مجلس میں بھی غنودگی طاری ہو جاتی ہے, اور رات میں بھی سوتا ہے اور خوب نیند کا وہ شکار ہوتا ہے. کیوں کئی راتیں جاگ کر گزر گئیں, پیر چلتے چلتے تھک گئے, بدن تھکن سے چکنا چور ہو چکا ہے. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کو 2 راتیں نیند آ گئی. تیسری رات پھر قیام کا ارادہ کیا. پھر انتظار تھا کہ آج آخر یہ کون سی عبادت کرتے ہیں, کون سی نیکیاں کرتے ہیں, اس کو معلوم کریں. تیسری رات بھی دیکھا وہ آرام سے سو گئے, اور جب نیند ہوشیار ہوتی بیدار ہوتے اللہ اکبر کہہ کر کروٹ بدلتے. کوئی خاص عمل تو ان کا نہ رہا. پھر تیسرے دن صبح ہوئی, نکل کر جا رہے تھے, اسی سوچ میں تھے کہ میں نے تو کوئی خاص عمل نہیں دیکھا, آخر کیا وجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو جنتی ہونے کی بشارت دی. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 دفعے حضور نے فرمایا. 3 دن لگاتار ان کے بارے میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی. ضرور کوئی عمل ہوگا لیکن میں تو اسے نہیں پایا. اس سوچ میں وہ جا ہی رہے تھے. جب میں مڑنے لگا انہوں نے آواز دی, پوچھا کیا بات ہے, کیوں آئے تھے. اپنی بات انہوں نے رکھ دی کہ میں نے آپ کے پاس کوئی ایسا عمل ہوگا, حضور نے جنتی ہونے کی آپ کو خوشخبری دی تھی, وہ عمل معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹھہرا تھا. 3 راتیں میں نے دیکھی, کوئی خاص عمل آپ کا مجھے ایسا نظر نہیں آیا کہ جو میں عمل کروں اور مجھے بھی جنتی ہونے کی خوشخبری ملے. تو انہوں نے سوچ کر کہا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی میرے اعمال ہیں, کوئی خاص اعمال نہیں. جب یہ حضرت عبداللہ فرماتے جب میں نکل رہا تھا, واپس مڑ رہا تھا, تب انہوں نے آواز دے کر بلایا, ہاں مجھے ایک عمل یاد آیا, ہو سکتا ہے کہ وہ عمل وہی ہو. پوچھا کون سا عمل. کہنے لگے
کہ میں کبھی بھی اپنے دل میں کسی بھی انسان کے بارے میں غلط خیال نہیں رکھتا، کینہ نہیں رکھتا، حسد نہیں رکھتا، میں اپنے دل کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں یہ وہی عمل ہے، یہ وہی عمل ہے، یہ وہی نیکی ہے جس پر رسول اللہ نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ایسا عمل ہے دل کو پاک صاف آئینے کی طرح رکھنا۔ ہمیں حسد رکھ کر، کسی کے لیے بغض اور کینہ پال کر، حقد و بغض و نفرت پال کر ہم تو اس کا کچھ تو نہیں بگاڑ سکتے، خود اپنا نقصان کرنے والے ہوتے، خود کا نقصان ہوتا ہے، خود کا فائدہ کچھ بھی نہیں۔ حسد تو حاسد کا نقصان کرتا ہے، کسی طرح اس کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر حسد کرنا، جیسے میں نے کہا، ایک حسد جو مستحسن ہے، پسندیدہ ہے، نیک کاموں میں، علم نافع میں اور نیک کاموں میں خرچ کرنے والے مال اللہ پاک نے کسی کو دیا، دولت دی، تو ایسے دو آدمیوں پر رشک کی نظر سے کہ وہ مجھے بھی ملے اور میں بھی ایسا کروں، ایسا نہیں کہ اس سے چھن جائے اور پھر میں ایسا کروں، جی نہیں، مجھے بھی یہ توفیق ملے میں بھی ایسا کروں۔ اور اس طرح سے نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تو بہت فضیلت ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، چھوٹی عمر کے تھے، غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا، حضور کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے منع کیا، ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ اطمینان سے رہیں۔ پھر غزوہ احد کا وقت آیا، وہ پھر سے تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جانشی رہے تھے، ان کے والد نے کہا، یا رسول اللہ رافع بہت اچھا تیر انداز ہے، نشانہ باز ہے، تیر تانے تو صحیح نشانے پر لگاتا ہے، اس لیے آپ اسے اجازت دے دیں۔ حضرت رسول اکرم نے ان کو اجازت دے دی۔ اتنے میں حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ، وہ بھی چھوٹے سے صحابی تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے ایک ساتھی کو اجازت مل گئی، ان کو اجازت نہ ملی، انہوں نے اپنے سوتیلے باپ سے، چونکہ بچپن میں ان کے حقیقی باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ہجرت کے بعد ان کی والدہ نے دوسروں سے نکاح ان کا ہوا، تو سوتیلے باپ تھے، ان سے کہا کہ آپ حضور سے سفارش کریں اور یہ آپ کہیں کہ میں کشتی اگر لڑوں تو رافع کو پچھاڑ دوں گا، میں کشتی جیت جاؤں گا۔ کیا جذبہ ان بچوں کا نیکی کے کاموں میں، جنگ میں کوئی کھیل دیکھنے کے لیے تو نہیں جاتا، کوئی تماشا بینی کے لیے تو نہیں جاتا، کوئی پبجی جیسے ہمارے نوجوان بچے، لڑکیاں اور کئی لوگ گیم کھیلتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، کہاں موبائل میں جنگ لڑتے ہیں، موبائل میں فائٹ کرتے ہیں، یہاں پبجی، فری فائر، نہ جانے کون کون سے کھیل کھیل کر اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ جنگ تو ایسی بات نہیں تھی، جنگ میں تو جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اپنے خون کو بہانا پڑتا ہے، تب جا کر اسلام کا یہ کھیت ہرا بھرا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ سفارش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں رافع کو کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر تو کشتی لڑو۔ دونوں کی کشتی ہوئی۔ واقع سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع بن خدیج کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اجازت دی۔ حضرت رافع کو ایسا تیر لگا غزوے میں کہ اندر پھنس چکا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ رافع اگر تو چاہے تو میں اوپر کے حصے کو یہ نکال دوں اور اندر جو تیر کا جو پھل ہے وہ اندر ہی رہ جائے، کل قیامت میں میں تجھے شہید ہونے کی گواہی دوں۔ حضرت رافع بن خدیج وہ تیر کا جو اندر کا حصہ تھا وہ جسم کے اندر ہی ان کے رہا
اور اسی کے ساتھ انہوں نے اور بھی کئی غزوات میں حضور کے ساتھ شریک رہے، اور پھر 80 پر 6 سال کی عمر میں جب ان کا انتقال ہوا تو وہ جو تیر اندر غزوہ احد میں پھنسا تھا وہی دوبارہ زخم کیا، اسی زخم میں انتقال ہوا، تو کل قیامت میں کھڑے ہوں گے تو وہ بھی شہداء کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اور حضرت سمورہ ابن جندب بعد میں بصرہ کے گورنر بنے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، لیکن جذبہ دیکھیں نیک کاموں میں بڑھنے کا، وہ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کروں گا، میں بھی آگے بڑھوں گا، یہ نہیں کہ ان کو ہٹا دے مجھے لے لیں، ان کو ختم کرو مجھے لے کر آؤ، جی نہیں، آپ بھی کرو وہ بھی کرے میں بھی کروں، یہ ہے جذبہ ایمانی، یہ شوق اور ذوق ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، ورنہ اگر حسد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو یہ حسد، میں نے پچھلی جمعہ آپ سے کہا تھا کہ محسود کو یعنی جس پر حسد کر رہا ہے اس کا نقصان کرے یا نہ کرے، حسد کرنے والے کا خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، بڑا عجیب واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک آدمی کو بڑا قرب حاصل تھا، یعنی وہ بادشاہ کے بہت نزدیک تھا، بہت قریبی تھا، بادشاہ اس کی بات سنتا، ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرتا۔ یہ دیکھ کر ایک آدمی اس پر بہت جلتا تھا، کیا بادشاہ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت اسے چاہتے ہیں، تو اسے حسد بہت تھا، تو اس نے ایک پلان کیا کہ بادشاہ سے اسے کیسے دور کروں۔ تو اس نے بادشاہ کے کان میں پھونکا، آپ جسے قریب سمجھتے ہیں نا وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے اندر منہ کے بدبو کی بیماری ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم یہ بات کیسے کہہ رہے؟ آپ غور کر لیں، وہ آپ کے پاس آئے گا تو اپنے منہ ناک پر کپڑا لگا لے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ سے آپ کے منہ کے بدبو کی بیماری آپ کو سمجھتا ہے، آپ کو بیمار سمجھتا ہے، گندہ دہنی کا بیمار سمجھتا ہے۔ خیر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے، آزمائیں گے۔ اب جس پر وہ جلتا تھا اس کے پاس گیا، اسے کہا کہ آج میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، دعوت پر بلایا، جو کچھ اس نے بنایا اس میں خوب لہسن ڈال دیا، لہسن ڈال کر کھلایا۔ اب ظاہر سی بات ہے لہسن کھاؤ گے تو منہ سے بدبو نکلنا تو یقینی ہے۔ اب اسے بادشاہ کے پاس جانے کا کام پڑ گیا۔ اب بادشاہ کے پاس گیا یہ سوچ کر کہ میرے منہ سے بدبو نکلے تو بادشاہ کو تکلیف ہوگی، اس نے اپنا کپڑا لیا اور منہ کو لگا لیا۔ اب بادشاہ کو جو اس نے کان بھرا تھا کہ آپ کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے، بادشاہ کو اس آدمی کی بات صحیح سمجھ میں آئی، بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے کہا، اس نے خط لکھا اور خط لکھ کر اس مقرب جو اب تک اس کا قریب تھا اس کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ اسے گورنر کے حوالے کرو۔ اب یہ خط لے کر نکل رہا تھا، راستے میں وہ دوبارہ حاسد ملا، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیا معاملہ؟ اس نے جواب دیا بادشاہ نے خط لکھا ہے، پروانہ لکھا ہے، گورنر کے پاس جانے کے لیے کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ جہاں پناہ اس میں میرے لیے کوئی اعلیٰ عہدہ یا کوئی بڑا انعام لکھے ہوں، یہ لے کر میں اس گورنر کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کے دل میں خیال آیا میں تو اسے دور کرنا چاہا لیکن یہ اور قریب ہو رہا ہے۔ اس نے اسے پھسلایا، بہلایا، اس کے کسی طرح جی حضوری کی، اس سے وہ خط لے لیا۔ ایک کام کرو، یہ خط دینا ہی ہے، تمہارا نام ہے تو گورنر تم کو بلا کر دے بھی دیں گے، لیکن میں جاؤں گا، آپ مجھے خط دے دو۔ اس نے سوچا اتنی منت سماجت کر رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی خط لے جاؤ۔ خط اس کے حوالے کر دیا۔ اب یہ گورنر کے پاس خط لے گیا تو گورنر نے خط کھول کر دیکھا، بادشاہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص تمہارے پاس یہ خط لے کر آ رہا ہے اس کی گردن اڑا دو۔ تو جو حسد کر رہا تھا وہی خط لے کر گیا تو وہی اسے قتل ہونا پڑا۔ یہ حسد کا انجام ہوتا ہے۔ حاسد دوسرے کا نقصان کرنے سے پہلے خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو اس لیے
جو حسد کی شکل جسے رش کہتے ہیں ہماری اپنی زبان میں، وہ تو جائز ہے، یا اس طرح سے وہ تو مستحب اور پسندیدہ ہے، یا ہے کہ کسی کے مال کو دیکھ کر مجھے بھی مال ملے، اتنا آدمی تو کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، پسندیدہ تو نہیں، جائز تو ہے، لیکن یہ تمنا اسے نہ ملے، اسے کیوں مل گیا؟ ہم کون ہوتے ہیں خدا کی تقسیم پر انگلی اٹھانے کے لیے؟ ہماری حیثیت کیا کہ اللہ کی عنایت پر انگلی اٹھانے اور اعتراض کرنے کے لیے؟ تو اسی لیے حسد سے بچنا چاہیے، اور حاسد کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق کی تلاوت کرنے سے حسد کا جو شر ہے اللہ اس سے محسود کی حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، حسد اور کینے سے، بغض و عداوت سے پاک زندگی گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔